لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير وسجيتهم الكرم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات بھیجیں محمد وعلی. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب، ابن مولانا قلب حسین صاحب اور سابق پیش نماز مولانا قلب عباس صاحب، ابن تصدق عباس صاحب، اس کے علاوہ مولانا علم الحسن صاحب، مولانا چاند صاحب مرحوم اور مولانا حسن عباس فطرت صاحب اور دیگر علماء کرام جو ہماری بستی کے گزر چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو اصالہ ثواب فرماتے ہیں. بسم اللہ. ایک مرتبہ مل جل کر سروات ہے محمد والی. ایک ایسے عالم دین جنہیں حکیم امت کہا جاتا ہے، مخلص انسان، ملک و ملت اور قوم کے لیے بہترین کام کرنے والے، جنہوں نے نوجوانوں کی تعلیم کا بندوبست وغیرہ وغیرہ. ابھی میں آئندہ چل کر کچھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے علماء کے اقسام بھی عرض کروں گا. اسی لیے میں نے ایسی آیت کو منتخب کیا ہے جس میں علم کا ذکر ہو رہا ہے اور پیغمبر کی گواہی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ایک کلیہ ہے کہ انسان کو بلندی، ترقی یا فضیلت
اس کے علم کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جتنا ہی انسان جانکار ہوگا، جاننے والا ہوگا، اتنا ہی لوگوں کے درمیان بھی صاحب فضیلت ہوگا، اور اتنا ہی اللہ و رسول کے درمیان بھی اس کی عزت و اہمیت ہوگی۔ یہ پروردگار عالم کا اصول رہا ہے کہ وہ اپنے اہم ترین منصب کو کبھی جاہلوں کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ انسان کی خلقت سے پہلے ہی قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھیں آپ، روز اول سے ہی اگر کسی کو برتری ملی ہے تو علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اس مرحلے میں ایک لمحے کے لیے چلیں، جب اس روئے زمین پر انسان نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ زمین کا فرش نہیں بچھا ہے، شاید آسمان کا شامیانہ بھی نہیں لگا ہے، عالم انوار میں پہنچے، ادھر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ادھر ہنگامہ شروع ہو گیا فرشتوں میں، یارے صاحب ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اور تو کسے زمین پر بھیج رہا ہے اپنا خلیفہ بنا کر؟ تو اللہ نے معیار تسبیح و تقدیس کو نہیں رکھا، معیار اس وقت بھی اللہ نے علم کو رکھا، اور علم سے شروعات کی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کا کیا مطلب؟ کہا یہ انسان تم میں علم میں زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہا ہم کیسے مان لیں؟ تو چونکہ ملائکہ، یہ تمہیداً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ ملائکہ ایک زمانے سے کچھ مخصوص انوار کو چمکتے ہوئے دیکھتے تھے، تو اللہ نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو صدیوں سے تم لوگ نور دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب اللہ نے جناب آدم کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی ان کی طرف اشارہ کیا تو اب جناب آدم بزم ملائکہ میں ایک ایک نور کی طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں۔ پہلے نور کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی، انت محمود وہذا محمد، پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ انت الاعلی وہذا علی، انت فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انت المحسن وہذا حسن، انت قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ بتایا فوراً سارا میٹر حل ہو گیا اور سب کے سب چپ چاپ اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کو معیار ہمیشہ بنایا گیا۔ اس کائنات میں بھی سب سے بڑا عالم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے قرآن کھل کر آواز دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی، ہر وہ علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، ہر وہ علم آپ کو دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء پر فضیلت کہیں نہ کہیں علم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ سارے نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو اب آئیے اس حکیم امت کی مجلس میں پوری امت دست ادب جوڑ کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور یہ عرض کرے اے حضور آپ سب کچھ جانتے ہیں، سارا علم آپ کے پاس ہے، آپ ایک مخصوص مدت کے لیے اس زمین پر آئے ہیں، جب آپ نہ ہوں گے تو ہم علم کس سے حاصل کرنے جائیں گے، ہم کس سے لینے جائیں گے، کس سے پوچھنے جائیں گے؟ تو ہمارے نبی کا پوری امت پر یہ کرم ہے
کہ انہوں نے ہمیں در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ ایک راستہ بتایا اور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم بھی علم کی حیثیت سے، علم ہی کے حوالے سے اگر معصومین کے حیات طیبہ کو دیکھیں تو حضرت امیر کی ذات نہج البلاغہ میں جا بجا کہیں زمین کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہیں آسمان کے راستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ علم ہے نا تبھی تو بتا رہے ہیں۔ کبھی کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، کبھی توریت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کبھی زبور کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کر جو لوگ آئیں میرے پاس اگر فیصلہ کروانے کے لیے تو میں توریت سے ان کے ماننے والوں کا فیصلہ کروں گا، زبور سے صاحبان زبور کا فیصلہ کروں گا اس امت کا۔ تو جو اس منزل پر فائز ہو اس کی امت کس طرح سے ہوگی؟ حق تو یہی ہے۔ اس کے بعد دیگر جو معصومین ہیں، دیگر ائمہ، اجمالاً آپ سن لیں کہ کہیں نہ کہیں ظلم و تشدد کا ایسا شکار ہوئے کہ وہ مسند علم بچھانے کی انہیں فرصت نہیں دی یا انہیں موقع نہیں دیا گیا، ورنہ جو بساط علم امام محمد باقر علیہ السلام نے بچھائی ہے وہی مسند علم چوتھے امام بھی بچھا سکتے تھے، لیکن وہ ماحول، وہ زمانہ، وہ حالات اس طرح کے سازگار نہیں، ورنہ جو عالمی طور پر مدرسہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے شروع کیا، مسند بچھائی اور ایسی تعلیم دی کہ وہاں سے اٹھ کر نکلنے والے شاگرد اپنی اپنی امامت سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا اور امام کو ملتا؟ نہیں، جسے موقع فراہم ہوا جس طرح کا اس امام نے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے اقدامات کیے اور اپنے اقوال کو ہمارے درمیان اس طرح سے چھوڑ دیا کہ ہم اسے پڑھ کر سمجھتے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ علماء کے سلسلے کی مجلس سے لہٰذا میں علم ہی کے سلسلے میں گفتگو کروں گا آج۔ فرماتے ہیں العلماء ثلاثۃ اصناف، الناس ثلاثۃ اصناف، لوگ تین قسم کے ہیں۔ پوری دنیا کا جائزہ لیا، فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں۔ اول العلماء، دوسرے والمتعلمون، تیسرے والغثاء۔ دنیا میں لوگ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک علماء، نمبر دو متعلمون یعنی اسٹوڈنٹس، سیکھنے والے، اور نمبر تین غثاء۔ اچھا، یہ عربی لفظ ایک ایسا ہے کہ جس کی میں یہ مثال دے دوں، مثلا بارش جب ہوتی ہے، اچھا اتفاق سے یہ باب الامام باڑہ کچھ اونچائی پر ہے بھی یہ ہے نا، جب بارش ہوگی تو سامنے سے جو گلی جو پانی بہتا ہوگا تو اس طرف ڈھلان ہے اتر کی طرف، تو ظاہر ہے کہ پانی فورس کے ساتھ نشیب کی طرف بہے گا۔ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، جب پانی بہ رہا کھڑکھڑ بالکل، تو اس کے اوپر سے کہیں کاغذ بہ رہا ہے، کہیں پتی بہ رہی ہے، کہیں گٹکا کی پنیاں بہ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ یعنی وہ چیزیں جو ہلکی ہے، کہنے کا مطلب ہے یعنی ہلکی ہیں، بے جان ہیں، ان کا کوئی وجود کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسے کہتے ہیں غوثا۔ توجہ کیجئے گا، پانی جب بہ رہا ہو اس کے اوپر جو خس و خاشاک بہ رہے ہو،
بے اختیار جن کا کوئی وجود ظاہری نہ ہو یا جن کی کوئی ضرورت نہ ہو، اسے غوثہ کہتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، علماء، متعلمون اور یہ غوثہ خس و خاشاک کے برابر، جن کی کوئی اوقات نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ علماء اور متعلمون ہیں کون لوگ؟ پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْعُلَمَاء، ہم اہل بیت اطہار علماء ہیں۔ وَشِيَعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، اور ہمارے شیعہ، ہماری پیروی کرنے والے، ہمارے چاہنے والے یہ متعلمین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ وَسَائِرُ النَّاسِ الغثاء، اور بقیہ پوری دنیا کے لوگ، نہ جن کے ایمان کی کوئی حیثیت ہو، نہ جن کے عمل کی کوئی حیثیت ہو، کفر و شرک و نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ، فرماتے ہیں یہ غثاء ہے، یہ خس و خاشاک ہے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اچھا علماء کے لیے خصوصاً ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے خود ہی سے جب بور ہونے لگیے گا تو صلوات پڑھ لیا کیجیے گا۔ علماء کے لیے، علماء کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ مسجد سے ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مسجد کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ شیطان بڑا گھبرایا ہوا پریشانی کے عالم میں مچلتا ہوا باہر نکلا۔ اس کو جب شیطان کو پریشان حال دیکھا مولا نے تو اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے بھائی؟ اچھا ہم آپ تو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن معصومین کی نگاہوں سے کیا پوچھیں؟ پوچھتے بھائی تم کیوں پریشان دکھ رہے ہو، آج کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کیا بتائیں، مسجد میں ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بہکانا چاہ رہا ہوں لیکن بہکا نہیں پا رہا ہوں۔ تم تو بڑے بڑوں کو بہکا دیتے ہو، تمہارا کیا، تمہیں کون سی چیز ایسی؟ تو شیطان نے کہا کہ بات اس آدمی کی نہیں ہے، اس کو تو میں منٹوں میں بہکا دوں، پلک جھپکتے بھر میں، اس لیے کوئی عربی ہے، بدو کوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے بہکا تو سکتا ہوں لیکن اسی کے بغل میں ایک متقی عالم سو رہا ہے، اس عالم کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے علم کی بنیاد پر میں اسے نہیں بہکا پا رہا ہوں۔ اچھا مولا بھی اٹھے جھٹ سے، بالکل میں تو باہر بیٹھا ہوں، اندر کون ایسا عالم اور متقی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے جس کے تقوی کی یہ دھمک ہے کہ یہ عام انسان کو نہیں بہکا پا رہا ہے۔ تو مولا آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک عربی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اسی کے بغل میں سلمان فارسی لیٹے ہوئے ہیں۔ جب غلام کے تقوی کا یہ عالم ہے تو امام کا تقوی کس منزل پر ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ بھائی جب غلاموں کا یہ عالم ہے، اب اسے نتیجہ کیا نکل رہا صاحب، وہ نتیجہ سن لیں آپ، باقی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا گا۔ ایک جاہل انسان نماز پڑھ رہا ہے، عربی بدو کہتے ہی ہیں جاہل انسان کو عربی۔ ایک صحابی رسول سو رہا ہے جس کے عمل اور ایمان، علم، تقوی کا یہ عالم ہے کہ حدیث پیغمبر کی موجود ہے، السلمان منا اہل البیت۔ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی سلمان کے تقوی کی، ان کے علم کی، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کچھ۔ 90-10 پر فائز ہیں ایمان کے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی شخصیت کی وضاحت ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اہل بیت میں اپنے شامل کر لیں۔ ایسا عمل اور کردار، تقوی، سلمان لیٹے ہوئے ہیں صاحب۔ علماء پر دنیا کیچڑ اچھالتی ہے۔ علماء کو میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انٹرنیشنل لیول پر
عالمی پیمانے پر. مثلاً مراجع کرام سے دور کرنا لوگوں کو، پورا گروہی اخباریوں کا یہ کام کرنے پر تلا ہوا ہے کہ مرجعیت سے لوگوں کو ہٹا دے. اچھا، خاص طور سے یہ شیعہ طبقہ یہ مراجع کرام سے متصل ہے. اب عالمی پیمانے پر یہ سازش کہ علماء سے اس قوم کو ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے. تب اس کے لیے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے لوگ سامنے آیا کرتے ہیں. اب انہی میں سے ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے کہ بھیا اگر تم تقلید کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ علماء کی کیا، تمہارا وقت کا امام زندہ ہے، کیوں نہ اس کی تقلید کرو. بڑا خوبصورت جملہ اس موقع پر آیت اللہ عقیل الغربی کا مجھے لگا. اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ یہ تقلید اگر کرنا ہی ہے تو ان کی کہے کے لیے، امام موجود ہے، امام کی کیوں نہیں کرتے. لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیروی کے الگ الگ نہج ہوا کرتے ہیں. علماء کی پیروی الگ ہے، معصومین کی پیروی الگ ہے، اور دونوں کے الگ الگ نام ہیں. علماء کی اگر اتباع کی جائے تو اسے تقلید کہتے ہیں، لیکن معصومین کی اگر پیروی ہے تو ان کی تقلید نہیں بلکہ ان کی بیعت کی جاتی ہے. امام کی بیعت کی جاتی ہے. ہاں، اتنا فائدہ ضرور ہمیں حاصل ہوگا اگر ہم علماء کی تقلید صحیح طریقے سے کر لیں، تو کم از کم جب امام کا ظہور ہو تو ہم اس لائق بن جائیں گے کہ امام کے ہاتھوں پر بیعت کر سکیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو خیر، وہ تو ایک بڑے پیمانے کی بات ہے مرجعیت کی. لیکن علماء پر ہر بستی میں جہاں دیکھیں آپ، جس کی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی تبصرہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب ہر جگہ کا یہ وہ ہے کہ علماء کو کسی نہ کسی صورت سے گھیرا جاتا ہے، اور جو بلند پایا کے ہیں جب ان کو نہیں چھوڑا جاتا. خامنہئی صاحب کے اوپر خود نہ معلوم کتنے لوگوں نے کیا نہیں کہہ رہا، خامنہئی معاذ اللہ، کیا کیسی لفظیں. تو کم از کم اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ سلمان فارسی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، بغل میں ایک عام انسان نماز پڑھ رہا ہے اور شیطان ان کو بہکانا چاہ رہا ہے، لیکن بہکا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم و تقوی ایسا ہے جو ان کی عبادت کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، محفوظ کیے ہوئے ہے. تو کم از کم علماء کے وجود کے سلسلے میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ علماء ان کا مقام یہ ہے، ان کی منزل یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں اگر یہ کچھ نہ کرے، صرف موجود ہی رہے، تو ان کے تقوی اور علم کی بنیاد پر جاہلوں کی عبادت کی حفاظت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. علماء کا وجود، مراجع کرام کا وجود، ہاں، لیکن علماء وہ ہو بھی عالم، زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. عالمانہ لباس پہن لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک وہ علامتیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، جب تک وہ سوجھ بوجھ اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. ابھی کچھ دیر قبل ہی میں عربی متن تو نہیں یاد کر سکا، نہیں لکھ سکا، پڑھ رہا تھا خمینی صاحب کی کتاب. انہوں نے نقل کیا ہے شرح چہل حدیث، اس میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ، سلسلے روات کے ساتھ. کہتا ہے کہ علماء 3 طرح کے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر. آئیے امام فرماتے کہ علماء 3 طرح کے ہیں. آگا توجہ کیجئے گا. 3 طرح کے علماء ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے جو علم حاصل کرتے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے. یہ امام کا قول ہے. جو علم حاصل کرتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے. مثلا
اچھا ان کا بیٹا ایسا عالم ہے تو ہم بھی ایک لڑکے کو ڈال رہے ہیں اس میں، وہ پڑھ کے آئے گا، ماما لگا کے آئے گا، پھر دیکھتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے فساد برپا کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ پھر امام فرماتے ہیں، بہت تفصیل سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم تو حاصل کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی صفت تکبر ہے، غرور، اور دوسری صفت چاپلوسی، معاذ اللہ، خدا نہ کرے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ وہ جھگڑا کر سکے، فساد برپا کر سکے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، علم حاصل ہونے کے بعد اس کے اندر چاپلوسی پیدا ہوتی ہے۔ غرور اس بات کا حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے بس ہم ہی ہیں، ہمارے آگے کوئی کچھ نہیں ہے۔ چاپلوسی کی علامت یہ ہوتی ہے لوگوں کے سامنے تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر کوئی دولت مند سامنے آ جائے تو اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کا تلوا چاٹ لیا، یعنی مالداروں کی چاپلوسی۔ یہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ استاد محترم کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ اکثر دوران درس کہتے تھے کہ اگر عالم کو دولت مند کے دروازے پر جھکتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ عالم بھی غلط ہے، دولت مند بھی غلط ہے۔ عالم بھی ٹھیک نہیں ہے اور دولت مند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر غرور ہے کہ وہ عالم کو اپنے دروازے پر اس طرح سے رکھتا ہے، لیکن بات کو پلٹ دیا جائے اگر دولت مند کو عالم کے دروازے پر دیکھو تو سمجھو دولت مند بھی ٹھیک ہے، عالم بھی ٹھیک ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد کا۔ اب اصل بات یہاں آ رہی ہے، ایک قسم علم حاصل کرے گا فساد کے لیے، دوسری قسم تکبر اور چاپلوسی، تیسری قسم ہے علم حاصل کرنے کے بعد عقل و دانش میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس عالم کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد دانش مندی آ جائے، شعور پیدا ہو جائے، عقل میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیں وہی صحیح عالم ہے۔ اس کی علامت جس عالم دین کے اندر عقل و دانش، جس کے اندر سوجھ بوجھ ہے، علم کا مطلب سوجھ بوجھ، قوم کو، ملت کو، امت کو، نوجوانوں کو کس طرح سے اللہ سے قریب کرنا ہے، کس طرح سے ترقی پہنچانا ہے، کس طرح آگے بڑھانا ہے، اگر یہ عقل و دانش پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں امام فرماتے ہیں کہ صحیح عالم دین یوں ہے، یہی ہے۔ جب سوجھ بوجھ اور دانش میں اضافہ ہوتا ہے تب کہیں جا کر زمانے کا قلب صادق پیدا ہوتا ہے۔ شاید میں اپنی منزل تک آیا۔ جب سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، جب قوم کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے، یہ شعور کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی کالج ہے کہ نہیں ہے، کوئی درسگاہ ہے کہ نہیں ہے، ان کا مستقبل کہاں جا رہا ہے۔ جو عالم یہ ساری باتیں سوچنے لگے، جو یہ سوچے کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی ہیں، علم دین حاصل ہو رہا ہے انہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ 1988 میں ورلڈ فیڈریشن میٹنگ کے سلسلے میں جب یہ لندن گئے ہوئے تھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب، تو اس وقت انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ میں 3 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لایا ہوں یہاں ایڈمیشن کے سلسلے میں، 3 بچوں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں تو کوشش کیا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے بھتیجے کو اس منزل پہ پہنچا دیں، اپنے بیٹے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے رشتہ دار کو، رشتہ داری اور ناطے داری۔ فرق یہی ہوتا ہے جو صحیح عالم دین ہوتی ہے۔
کہتے ہیں کہ صاحب میں 3 بچوں کو لے کر آیا ہوں. لکھنؤ کے قریب کے مقامات کا انہوں نے ذکر کیا. اس میں کہا کہ ان میں سے ایک بچہ جس کی صفت یہ ہے وہ 18 سال کا ہے لیکن نماز شب اس کی چھوٹتی نہیں ہے. جو انسان دینی بیداری کو دیکھتے ہوئے اسے آگے بڑھانا چاہیے، جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے تب انسان کہیں عالم بنتا ہے. اور یہی نہیں، یہ تو ایک ادنا سا نمونہ ہے، ورنہ کام کر لینا آسان نہیں ہے اس زمانے میں. بھئی ہم آپ اس چھوٹی سی بستی میں منچاہا کام نہیں کر پاتے ہیں، حالات سازگار نہیں ہو پاتے ہیں. خدا کرے حالات سازگار ہوں. جو علماء کا یہاں کے یا جو مخیر قوم افراد ہیں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، لوگوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو نوجوانوں کی کامیابی کے سلسلے میں سوچتے ہیں، خدا کرے حالات سازگار ہوں اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں. یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے مثلا لکھنؤ، جو ایک زمانے سے خلفشار کی جگہ، اختلافات کی جگہ، یہ آج سے نہیں، انیسیے دبیریے مشہور تھے، ہے نا. مرثیہ خانی جو ہوتی ہے آج، بڑے تو مرثیہ گوشوارا میر انیس اور دبیر صاحب، ان کے گروپ تھے. انیسیہ اور دبیریہ آپس میں وہ بھیڑا کرتے تھے، وہ مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ تفسیر بھائی بھی کہہ رہے ہیں، نقنی سیدی سب اپنا گروپ بٹا ہوا رہتا تھا باقاعدہ. وہ کیا سے کیا نہیں ہوتا تھا، سید العلماء اور سید صاحب. اس کے بعد یہ جو نیو جنریشن ہے ابھی یا جو گزرے ہیں کچھ، میں سمجھتا ہوں کم از کم یہ تقریباً 20 برس سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں اپنے طالب علمی کے دور سے. کلوہ جواز صاحب، آغا روحی صاحب اور یاسوف عباس صاحب، چھیٹا کشی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا ماحول ہے لکھنؤ کا، یہ مجھے کہنے کی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے شہر میں کوئی قوم کو یونٹی کالج دے دے یا ایرا میڈیکل کالج دے دے، کتنی سوجھ بوجھ سے انہوں نے کام کیا، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا. یہیں پر معصومین کے اقوال اور معصومین کی احادیث صادقات ہیں. واقعاً ہمارے علماء جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، بچے جب مجھ سے مجلس کا وعدہ لینے کے لیے گئے کہ صاحب ڈاکٹر کلوہ صادق صاحب کے رسالہ صاحب کی مجلس پڑھ دیجئے، آپ نے کہا ٹھیک پڑھ دیں گے بابا. تو میں نے ہی کہا کہ یہ عنوان صرف ڈاکٹر کلوہ صادق صاحب کا نہ دیجئے آپ، بلکہ ہمارے سابق پیش نماز کلوہ عباس صاحب کا بھی اس میں تذکرہ، اس میں نام ہو. ہاں اب یہ میرے بھی ذہن سے مس ہوگا کہ اور جو دیگر علماء ہیں، مثلا فطرت صاحب، علم الحسن صاحب وغیرہ وغیرہ کہیے. تو بہرحال میں اب ذکر کر دیتا ہوں کہ ان سارے علماء کی جو ہماری بستی میں یا اور بھی دیگر جگہ کے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اور جو علماء ہمارے درمیان ہماری بستی میں یا اور جگہوں پر موجود ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ہماری بستی کے اس جگہ کے مرحومین، مومنین، متقین، ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں عزیزان محترم. اب مثلاً کلوہ عباس صاحب کی بھی ایک 20 برس خدمات آپ کے درمیان رہی، ان کے کارنامے آپ کے ساتھ رہے. ایک طویل عرصے تک نمازوں کا ثواب بڑھانا، مومنین کی اصلاح کرنا، مومنین کی ہدایت کرنا، لہذا انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا.
ورنہ موت تین طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بدن کی موت ہوتی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، چیک کیا ڈاکٹر نے، مر گئے۔ ایک دل کی موت ہوتی ہے، ایسے ہی دل کے مردہ لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھتے جو اللہ و رسول دکھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سنتے جو اللہ و رسول سنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہتے جو اللہ و رسول کہلوانا چاہتے ہیں۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے اور حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ایک سماجی موت ہوتی ہے، سماجی موت۔ علماء ہم سے آپ سے روپوش ہوتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم سے آپ سے علماء روپوش ہوتے ہیں، در حقیقت مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے کارنامے ان کو زندہ رکھیں گے قیامت تک۔ انہوں نے جو ثواب جاریہ کیا ہے، ایسے امور انجام دیے ہیں جن کا ثواب جاری رہنے والا ہے۔ مدرسہ قائم کر دینا، کالج قائم کر دینا، یا ایسا ٹرسٹ بنا دینا جو مومنین کی فلاح کے لیے کام آئے، بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے جو کام آئے، تو یہ ایسا کرنے والا انسان آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ تو ہو سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ فطرت صاحب قلم کا شاہکار انسان، تحریر، اور سب سے زیادہ دوام جسے ہے وہ تحریر کو ہے، اور یہ تحریر صرف تحریر نہیں ہوتی، اسے جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ اگر کوئی آل محمد کے لیے کچھ لکھے یا مومنین کی فلاح و بہبود کے لیے، ملت کی کامیابی کے لیے، جس سے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ان کی اصلاح ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد بالقلم ہے۔ تو ایسے لوگ اس طرح سے سماجی موت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مرتے وہ بھی ہیں، ان کا تذکرہ مٹتا ہے، وہ ختم ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے علماء جنہوں نے ملت کے لیے، قوم کے لیے کام کیے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، ان کے کارنامے انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا جب غریب کربلا پر روتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی شہادت ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے ملت کیا، ملت جیسے نام چھوٹے دکھائی پڑتے ہیں، امت کیا، امت جیسے نام چھوٹے دکھائی پڑتے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کے لیے وہ کام انجام دیا ہے، اپنی قربانی پیش کیا ہے، لیکن ہاں یہ قربانی کہہ دینا آسان ہے، لیکن بھلا جوان فرزند کے سینے سے کوئی نیزہ کی یعنی نکالے تو صحیح۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ان منزلوں میں اتر کر کوئی سے باتیں قدم دکھائے تو صحیح۔ اسی لیے حسین کا تذکرہ نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے، ان کے نام لینے والے ان کا نام لے کر کامیاب ہوتے رہیں گے، ان کی تعصی کرنے والے ان کی تعصی کر کے فلاح پاتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں۔ آج چند روز قبل کچھ علماء ہم سے رخصت ہوئے، میں پوری اپنی برادری کو، شیعہ کمیونٹی کو، بلکہ ساری انسانیت کو اس وقت پرسہ پیش کرتا ہوں، انہیں تعزیت پیش کر رہا ہوں کہ تمہارا عالم تم سے رخصت ہوا ہے، لیکن یہ علماء جب ان کا انتقال ہوا ان کے وارثین موجود تو تھے، اور کس کیفیت میں تھے، لوگ پرسہ دے رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن ہائے امام حسین خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ جب رخصت ہو رہے ہیں جناب زینب کے چہرے پر نظر پڑی، اسیری کا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ بیٹی سکینہ کو آغوش میں لیا، بیٹی نے خواہش ظاہر کی کہ بابا مجھے مدینے پہنچا دیے۔ حسین غریب آواز دیتے ہیں کہ بیٹی اگر ایسا ممکن ہوتا تو کر دیتا،
شاید آواز دے رہے ہوں کہ بیٹے شمر کے تماچے کون کھائے گا، ابھی تمہارے سر سے چادر چھینے گی۔ ارباب ازا بھلا اس حسین کا ذکر کیسے رک سکتا ہے جس نے سجدے میں سر، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام آخر وقت میں تھے تو ایک مرتبہ معصومین کی ارواح امام حسین کے ارد گرد ہے۔ پیغمبر بڑھ کے آواز دیتے ہیں اے علی حسین کی مدد کرو، اے علی حسین کی مدد کرو۔ مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا شمر کے ہاتھ سے خنجر لے کر پھینک دوں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ روح فاطمہ کو حسین سے جدا کر لو۔ اب جیسے ہی روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا، شمر کا خنجر چلتا ہے، عزیزو زمین کو زلزلہ آتا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، جبرائیل بلند آواز میں پکارتے ہیں الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارباب ازا وہ بیمار امام جو غش کے عالم میں ہے، جب زمین کو زور زور سے زلزلہ آنے لگا تو ایک مرتبہ بیمار نے اپنی آنکھیں کھولی اور آواز دیتے ہیں پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی ہے؟ ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے تو صحیح۔ اور جب خیمے کا پردہ اٹھا، نوکے نیزہ پر سر حسین، بیٹے نے آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یا اللہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جن علماء کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کرونا وائرس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مولانا قلب صادق صاحب، مولانا قلب عباس صاحب اور دیگر علماء کرام کی ارواح کو اصال فرما دیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔